پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں، جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں۔ پہلے پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں، اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں۔ کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے۔ بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا، اس سے پاک ہو جائیں گے۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، آج کل نلکے ہوتے ہیں نا، تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں، یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو، تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے، اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے۔ چھوٹی عمر میں کی گئی منگنی اگر لڑکی بعد میں توڑنا چاہے تو کیا وہ شرعاً آزاد ہے؟ منگنی ایک نکاح کا وعدہ ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر چھوٹی عمر میں کسی کا نکاح طے کر دیا ہے اور لڑکی بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی اور اسے وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو انکار کر سکتی ہے، وہ اسے پورا حق ہے۔ باقی یہ کہ ماں باپ نے اگر کہیں کر دی ہو بات طے تو بلا وجہ لڑکی کو انکار کرنا نہیں چاہیے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے سب سے اچھا سوچتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اس پہ زبردستی دباؤ ڈال کے اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ ایک بار میں نے دل میں طلاق کا ارادہ کیا تھا مگر زبان سے نہیں کہا، کیا یہ طلاق ہوئی؟ نہیں جناب، آپ شک کے مریض بھی ہیں، آپ کو ڈاکٹر سے فوری طور پہ علاج بھی کروانا چاہیے۔ میکے میں رہنے والی عورت پر شوہر خرچہ روکے تو کیا وہ گناہ کا مرتکب ہے؟ اگر عورت شوہر کی مرضی کے بغیر اپنے میکے میں رہ رہی ہے تو پھر شوہر پر اس کا نان نفقہ لازم نہیں ہے۔ پھر اگر شوہر خرچہ روک لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسجد میں موبائل چارج کرنا ہمارے علاقے میں عام ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے تو اس دوران موبائل بھی چارج کر سکتا ہے، لیکن اسپیشلی موبائل چارج کرنے کے لیے مسجدوں میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی بجلی اور یہ سب چیزیں وقف کی ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے موبائل چارج کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ناجائز ہے۔ میرے جاننے والوں نے فوتگی کے تیسرے دن کھانا تقسیم کیا، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ بدعت عمل ہے۔ کیوں تیسرے دن کھانا تقسیم کر رہے ہو؟ کسی کا ولیمہ ہوا ہے کیا؟ کوئی خوشی ملی ہے جو کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ شریعت نے کھانا کھلانا، دعوتیں یہ خوشی کے موقع پر رکھی ہیں، غموں کے موقع پر نہیں رکھا یہ سب کچھ۔ لڑکوں کا چین یا لاکٹ پہننا شرعاً کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ میٹل کی کوئی بھی چیز مرد نہیں پہن سکتا سوائے گھڑی کے، اور اگر انگوٹھی پہننی ہو تو صرف انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی صرف چاندی کی۔ والد اپنی بیٹی کے زیورات زبردستی لے لیں تو یہ ظلم ہوگا؟ کیوں لے رہے ہیں زبردستی؟ وجہ کیا ہے؟ بعض دفعہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیٹی ناسمجھ ہے، وہ زیورات ایسا نہ ہو کہیں کسی کو دے دے یا چوری ہو جائیں اس سے، یا آج کل بہت سے لوگ بے وقوف بناتے ہیں، کاروبار کے نام پہ سونا لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، بچیاں ظاہر ہے بے وقوف ہوتی ہیں، باپ کو یہ خطرہ ہے کوئی اس سے خاندان میں کوئی ایسا نہ ہو زیور لے کے برباد کر دے اور ضائع کر دے اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ تو اگر اس نیت سے، حفاظت کی نیت سے باپ نے لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ناسمجھ بچی کا اگر مان لیا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، کسی کا مال بھی لینے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر، ہر شخص اپنے مال میں خود مختار ہے۔ ہاں بچی 25 سال سے چھوٹی ہے تو باپ لے سکتا ہے حفاظت کے لیے، لیکن اگر 25 سال سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے پھر یہ سمجھداری کی عمر ہے، اس میں پھر باپ کے لیے زبردستی کسی کا مال لینا، بیٹی کا مال لینا بھی جائز نہیں ہے۔ سسرال میں رہتے ہوئے بیوی کو اپنی چیزیں الگ رکھنے کی اجازت نہیں، یہ زبردستی جائز ہے؟ نہیں جی جائز نہیں ہے یہ۔ سسرال میں رہتے ہوئے بیوی کو کے لیے اپنی پرائیویسی میں، اس کی پرائیویسی میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کا حق ہے کہ وہ اس کی بھی، ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، خاص طور پہ شادی کے بعد جب لڑکی اتنی سمجھدار ہو گئی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے تو سسرال میں کم سے کم اس کا ایک ایسا کمرہ جہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کمرے میں آ نہ سکے، اس کی اپنی الماری ہو جہاں کوئی اپنا اس کا مال اس کی الماری میں گھس نہ سکے، یہ بنیادی حق ہے۔ تو اس میں سسرال کی مداخلت اسرائیلی مداخلت کہلائے گی، یہ جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ آج کل بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شریف بہویں مل جاتی ہیں تو بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی رہتی نہیں ہے، ساسیں جو ہے اس کے کمروں میں بھی گھسی ہوتی ہیں، اس کی الماری میں بھی گھسی ہوتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس کی پرائیویٹ ہوتی ہیں، اس کو اپنے پیسے رکھنے ہیں اس نے، یا کوئی بھی چیز لاکر میں رکھنی ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کسی کے بھی کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، شریعت نے منع کیا اس سے۔ غیر مسلم پڑوسی ہمیں تہواروں پر تحفے دیتے ہیں، انہیں قبول کرنا جائز ہے؟ قبول کر لیں لیکن خود سے بڑھ چڑھ کے گفٹ نہ دیں، کیونکہ کسی کی بھی مذہبی رسومات میں، مذہبی تہواروں میں ہمیں شرکت کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔
غیر مسلم کہتے ہیں ہم تو تمہاری عید میں شرکت کرتے ہیں، مناتے ہیں تمہارے ساتھ، تو بھئی آپ کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے کہ مذہبی تہواروں میں شرکت کریں۔ ویسے کسی بھی غیر مسلم کو نارملی کسی خوشی پہ مبارکباد دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ وہ پاس ہو گیا، اس کے نمبر اچھے آ گئے، اس کی جاب اچھی لگ گئی، کسی کے یہاں ولادت ہو گئی، تو خوشی کی مبارکباد دیں، گفٹ لیں، ہر طرح سے ان سے اچھے تعلق رکھنا جائز ہے۔ لیکن یہ کہ تہواروں میں جو مذہبی رسومات ہیں ان میں بالکل اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اسلام اس باؤنڈری کو آپ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ کوئی خطرہ ہو، آپ کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ غیر مسلم ملک میں اسلامک بینک نہ ہو تو وہاں کا بینک استعمال کرنا کیسا ہے؟ مجبوری میں جائز ہے، کیونکہ پیسے گھر میں رکھنا ممکن نہیں ہے، ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے پیسوں کی، وہ بینکوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو مجبوری میں جائز ہے۔ لیکن جو سود ملے گا وہ اس بینکوں سے نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے۔ کوئی چیز غلطی سے توڑ دی جائے اور مالک معاف کر دے تو کیا قیمت دینا پھر بھی ضروری ہے؟ نہیں جناب، مالک نے جب معاف کر دیا تو جس کا پیسہ ہے وہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ کسی کی دفتر میں پڑی ہوئی پرانی استعمال شدہ چیز اٹھانا جائز ہے اگر وہ چھوڑ کر جا چکا ہو؟ اگر وہ اتنی چھوٹی موٹی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے استعمال کر لی اور اسے پتہ لگا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، وہ پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی قیمتی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے استعمال کی تو وہ دل پہ لے جا سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے، تو پھر جائز نہیں۔ کسی فقیر کو زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا وہ صاحب نصاب ہے، کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اگر آپ نے اپنی تحقیق کر لی سرسری طور پر، جو آسانی سے تحقیق ممکن تھی، اور آپ کو لگا کہ یہ واقعی محتاج ہے، زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فقیر نہیں ہے، دھوکے باز تھا، تو بہرحال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آئندہ احتیاط کریں گے۔ پرانی قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو تو کیسے پوری کریں؟ اندازہ لگائیں، غالب گمان پر عمل کریں۔ میرا ایک کلپ ہے قضائے عمری کیسے کریں، یوٹیوب پہ آپ جائیں، قضائے عمری کا طریقہ میرے نام کے ساتھ لکھ کے سرچ کریں، پوری ڈیٹیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کسی کی غیبت بھرے میسج کو آگے شیئر کرنا بھی گناہ میں شامل ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو غیبت جب حرام ہے تو اس کو شیئر کرنا بھی حرام ہے۔ غیر مسلم ملک کے ہوٹل میں حلال لکھا ہو مگر شک ہو تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، وہاں ہر چیز پہ ہی حلال کے ٹھپے لگنے لگے ہیں آج کل۔ اور دوسرا، کچھ مذہبی اسکالر ایسے ہیں جو بالکل دین میں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اور انہوں نے بس ہر طرح کے ذبیحہ کو حلال کر دیا ہے۔ مشینی ذبیحہ بھی بعض ملکوں میں بعض اسکالر نے فتویٰ دیا کہ وہ حلال ہے، جبکہ دلائل کی دنیا میں اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ ہر جانور کو انسان نے ذبح کیا ہو، مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی ہو، مذہبی یہودی یا مذہبی عیسائی، ملحد ایتھیسٹ نہ ہو، اور اللہ کا نام لیا اس پہ اور ہاتھ سے باقاعدہ ذبح کیا ہو۔ تو یہ جب تک شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور آج کل وہاں ٹھپے لگے ہوتے ہیں، تو پہلے پوری تحقیق کر لی جائے کہ یہ جو کمپنی دیتی ہے گوشت، یہ واقعی سرٹیفائیڈ مفتیوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا، اور یہ تحقیق کر لیں کہ ہینڈ سلاٹر ہے یا نہیں ہے۔ صرف حلال کہہ دینا یا سن لینا کافی نہیں ہے، ہینڈ سلاٹر کی تحقیق کیا کریں۔ امانت میں رکھی ہوئی چیز اگر چوری ہو جائے تو رکھنے والے پر گناہ یا تاوان ہے؟ نہیں جناب، اگر کسی نے کوئی چیز امانت میں رکھی اور اس کو حفاظت میں رکھی پھر بھی چوری ہو گئی تو یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ جس نے امانت رکھوائی تھی اسی کا نقصان سمجھا جائے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں بڑے بیچ میں آ کر فیصلہ کریں تو کیا لازم ہے اسے ماننا؟ نہیں مانیں گے تو قیامت تک لڑتے رہیں گے بیٹھ کے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو مان لیا جائے تاکہ آئندہ جھگڑے نہ ہو، اور اگر نہیں ماننا تو نہ مانے، لڑتے رہیں پھر بیٹھ کے۔ ہاں، اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور شریعت کے حساب سے بتا دیا گیا کون غلط ہے کون صحیح ہے تو پھر اس فیصلے کو ماننا بہرحال لازم ہوگا۔ بغیر اجازت کیا وائی فائی کسی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ بل وہ بھر رہا ہے اور انٹرنیٹ کے پیکیج آپ یوز کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کیا کسی غیر مسلم دوست کو قرآن کا ترجمہ تحفے میں دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے۔ کیا بلا وجہ شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے؟ کسی کی پرائیویسی میں گھسنا برا کام ہے، بلا وجہ یہ کام درست نہیں ہے۔ ہسپتال میں خواتین ڈاکٹر مرد مریض کا علاج کر سکتی ہیں؟ بلا ضرورت شدیدہ یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو تو جس حد تک پردہ کر سکتی ہیں، ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہن لیں، تو اس طرح سے پھر گنجائش ہوگی۔ کیا زکوٰۃ سے کسی کا میڈیکل آپریشن کرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کا آپریشن کرانا ہے تو پھر مریض سے اجازت لے لی جائے کہ ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ بے شک یہ نہ بتائیں کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بھائی ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ڈاکٹر کو آپ وکیل بنا دیں یا ہاسپٹل کو آپ وکیل بنا دیں کہ آپ کی طرف سے ہم ہاسپٹل کو دے دیں گے، تو وہ پہلے اجازت دے گا، اس کے بعد پھر آپ جو ہاسپٹل کو پیسے دیتے رہیں گے اس مریض کے علاج میں، وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گا۔ پہلے اجازت لینا ضروری ہے، وکالت ضروری ہے۔ غیر محرم سے آن لائن گفتگو اگر جائز موضوع پر ہو تو بھی مکروہ ہے؟
مرد دنیا سے چلے گئے ہیں آن لائن گفتگو کرنے کے لیے، تو بلا ضرورت غیر محرم عورت سے فری ہونا، گپ شپ لگانا یہ جائز عمل نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، بلا ضرورت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فجر کی اذان کے بعد سونا مکروہ ہے؟ فجر کی اذان کے بعد تو جائز ہے سونا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو فجر کی اذان کے بعد تھوڑی سی دیر آپ تھوڑا سا آرام کیا کرتے تھے۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد سونا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے۔ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض لوگوں کی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر فجر کے بعد سونا پڑتا ہے ان کو، ورنہ تو وہ مر جائیں گے بیچارے۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن نارملی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ فجر کے بعد سوئیں۔ اگر فجر کے بعد سونا اچھا کام ہوتا تو فجر میں اٹھاتی کیوں ہمیں شریعت کہ آپ فجر میں اٹھو؟ شریعت کہتی پڑھے سوتے رہو، جب اٹھ جاؤ تو نماز پڑھ لینا۔ اس لیے تھوڑی اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھو پھر نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سو، اس سے تو نیند ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ تو فجر میں اٹھایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ہم ارلی ان دا مارننگ اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقتوں میں، یعنی صبح کا مطلب علی الصباح، صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے، تو اس لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ۔ کیا عامل یا تعویذ والے کو پیسے دینا جائز ہے؟ عامل یا تعویذ والے کو پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اپنے پیسوں کو برباد کرنا ضرور ہے۔ تو آپ یہ پوچھیں کہ کیا پیسے پھینکنا جائز ہے؟ تو آپ ان لوگوں کو جتنا مرضی پیسے دیں، ان کے تعویذ سے، ان کے ولیات سے آپ کو ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود ہی رقیہ کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کریں، یا اپنے مسجد کے امام سے بولیں بھائی آپ پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے، اتنا کافی ہے۔ تو اس لیے ان کو پیسے دینا ایک نوعیت کا اسراف ہی ہے، وہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسے بھی جائیں گے اور جن چڑیل بھوت اور زیادہ چمٹیں گے۔ یاداشت کمزور ہو تو سورتین غلط پڑھنے پر گناہ ہے؟ سورتیں غلط پڑھنے پر گناہ ہے؟ نہیں، جب ظاہر بڑھاپا آ جائے یا یاداشت کمزور ہو جائے تو انسان معذور ہو جاتا ہے، جب پتہ چل جائے غلط پڑھی ہے تو اس کو صحیح کر لیں۔ ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ دوستی بنا سکتا ہے؟ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ وہ گہری دوستی کا تعلق رکھیں جو کسی مسلمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، علانیہ کبیرہ گناہ کے مرتکب، ان سے بھی ہمیں زیادہ دوستیاں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو دوستیاں نہ رکھی جائیں، تعلقات اچھے رکھے جائیں، حسن سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک ایک الگ چیز ہے، دوستیاں رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ حسن سلوک کا مطلب کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ اس کے یہاں ہدیہ بھیج دیا کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو پوچھ لیا کریں۔ تو ہر انسان سے اچھا سلوک کا ہمیں حکم ہے، لیکن دوستیاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا جان بوجھ کر نماز تاخیر سے پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ کتنی تاخیر کی جا رہی ہے؟ ایک تاخیر تو جائز تاخیر ہے، ایک تاخیر ہے مکروہ۔ مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز آدھی رات سے بھی زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کو اتنی تاخیر کر دی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک لے گئے تو بھی یہ گناہ ہے، ناجائز ہے عصر میں اتنی تاخیر کرنا۔ یا اتنی تاخیر کر دی فجر کی نماز میں کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا کہ اب خطرہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو اس طرح کی تاخیریں جائز نہیں ہیں۔ مغرب میں بھی تاخیر کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، یقین ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنی چاہیے۔ کسی نے گالی دی تو جواب میں کچھ کہہ دینا شرعاً کیسا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، لیکن بہرحال جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن نے اجازت دی ہے کہ جتنی برائی تمہارے ساتھ ہوئی ہے اسی قدر برائی کا جواب برائی سے دے سکتے ہو، لیکن گالیاں دینے سے اپنا منہ خراب ہوتا ہے، تو اس لیے گالیاں کسی نے دی ہے تو کسی اور طریقے سے اس کو تنبیہ کر دیں۔ گالی کے جواب میں گالی دینے سے اپنے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر امام تلاوت میں غلطی کرے اور مقتدی نہ بتائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن غلطی کس نوعیت کی؟ اگر غلطی اس نوعیت کی ہے کہ کفریہ معنی بن رہا ہے، بالکل ہی کفریہ معنی، اس کی کوئی صحیح تعویل ممکن ہی نہیں ہے، اتنی غلط تلاوت کر دی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسجد میں چندہ جمع کرنے والوں کو تنخواہ دینا جائز ہے؟ مسجد میں چندہ جمع کرنے والوں اگر پراپر وے میں چندہ جمع کر رہے ہیں اور انتظامیہ نے کوئی ان کی تنخواہ متعین کر دی ہے متعین تو جائز ہے، لیکن اس میں انتظامیہ یہ دیکھے کہ مسجد کا اس میں فائدہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو روزگار دلانے کے لیے بھی کوئی بہانے تراشے جاتے ہیں کہ چلو جی یہ کر لو، تو پراپر واقعی مسجد کو اگر ضرورت ہے کہ بھئی چندہ پراپر لینے کے لیے کچھ بندے درکار ہیں تو پھر ان کی تنخواہ جائز ہے، اور یہ تنخواہ ٹھیک ہے۔ آج کل چندے میں کمیشن چل رہا ہوتا ہے کہ اتنا چندہ جمع کرو گے تو اس میں اتنے فیصد تمہارا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گروپ اسٹڈی یونیورسٹیوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تعلیم کے نام پہ بےہودگی ہوتی ہے تو غلط عمل ہے یہ۔ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کریں، لڑکیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ لڑکا لڑکیوں میں ویسے بھی گوں کھاتا،
اس سے لڑکیوں میں شرم و حیا نکلتی ہے اور لڑکے ٹھرکی بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو برا عمل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لڑکے لڑکوں میں کیوں نہیں بیٹھ رہے جا کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ گروپ میں لڑکا ہوتا ہی نہیں کوئی اکیلا, تو ایک آدھ نیک ہوگا, آپ اس کو سائڈ پہ لے کے چلے جائیں. آپ یونیورسٹیوں میں اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں تو ریزرو رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ لڑکیوں سے فری نہیں ہو سکتے. موبائل میں قرآن کی ایپ ہو اور موبائل گر جائے تو بے ادبی شمار ہوتا ہے؟ نہیں جی, قرآن کی ایپ تو بند ہوتی ہے نا, وہ اسکرین پہ تھوڑی ہوتی ہے. اگر اسکرین پہ قرآن کا پیج کھلا ہوا ہے پھر موبائل گر جائے تو بے ادبی ہے, لیکن جب تک وہ ایپ اسکرین پہ نہیں ہے تو وہ تو ڈیجٹ 0101 کی فارم میں ہوتی ہے. کیا مسنون دعاؤں کو انگریزی میں پڑھا جا سکتا ہے؟ مسنون دعائیں عربی میں پڑھیں, باقی کسی کو اردو اپنی اس کی زبان انگلش ہے تو پھر ترجمہ انگلش میں بھی کر سکتا ہے وہ. نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں, نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کسی مولوی یا امام سے ناراض ہو کر مسجد بدل لینا ٹھیک ہے؟ نہیں, اپنے قریبی مسجد میں ہی آپ کو جماعت کی نماز پڑھنی پڑے گی جب تک کہ امام کا عقیدہ مشرکانہ نہ ہو. امام ہی اگر مشرک ہے, بالکل ہی واضح لفظوں میں شرک کرتا ہے, تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب تک مشرک نہیں ہے تو جیسا بھی ہے اپنے محلے کی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, چاہے امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو برا لگے. اگر کھیل کھیلتے ہوئے قسم کھا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قسم کھا لی جائے تو قسم جب بھی زبان سے قسم کھائی جائے گی تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے, تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. پھر گھر میں لگی ہوئی گھڑی میں اگر اذان کی آواز بچے اور کوئی اگر اذان کی آواز بجے اور کوئی احترام نہ کرے تو کیا یہ گناہ ہے؟ گھڑیوں میں اذانوں کی آوازیں لگانا ہی مجھے بے اکرامی اور بے احترامی لگتی ہے. اذان جو ہے شاعر اللہ میں سے, اللہ کے شاعر میں سے ہے, تو اس کو پراپر طریقے سے مسجد میں ہونا چاہیے. الارم جو ہے الارم, اس میں آپ اذان لگا دیں تاکہ صبح اٹھنے کے لیے, تو وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اذان کا بے موقع استعمال ہے. پھر اسی اذان کو بیچ میں ٹھپ کر کے بٹن دبا کے بند کر دیتے ہیں. لفظ اللہ کبھی ادھورا ہوتا ہے, کبھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں اشہدو تک پہنچا ہوتا ہے, وہ کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا. تو مجھے تو یہ ایک طرح کا سوء ادبی معلوم ہوتا ہے, تھوڑی سی بے ادبی والا عنصر معلوم ہوتا ہے. تو الارم کے لیے, گھنٹیوں کے لیے اذانوں کا اور اللہ کے ذکر کا استعمال نہ کیا جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اذان ہو اور تلاوت ہو اور اللہ کا ذکر ہو, جیسے پراپر وے میں کیا جاتا ہے. تو صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. یا گھڑیوں میں بھی الارم لگائیں. موبائل میں لوگوں نے اذان کی آواز سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہیں روک دیتے ہیں, تو اور پوری سنے کون اس کو. تو اس لیے ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ جو شریعت نے جو شاعر اللہ کا استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے شاعر کو استعمال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو جگانے کے لیے اذان کا استعمال یا ریمائنڈر کے طور پر اذان کا استعمال, مجھے یہ عمل نامناسب معلوم ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کون ہوتے ہو بھائی کہ آپ شرعی دلیل دو. دیکھیں, شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے. شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو, یہ تو شریعت سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے یہ. باقی تعظیم اور ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں عرف بتائے گا, اور عرف پہ جو لوگ رہتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا نا. تو میں بھی سوسائٹی میں رہتا ہوں نا, اس لیے میں اپنا تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے اس بارے میں, قرآن و حدیث اس سے خاموش ہے. تو بس ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شاعر اللہ کے احترام کا حکم ہے. تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے وہاں کے لیے استعمال کی جائے. میں نے اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا, اب توبہ کیسے کروں؟ توبہ کریں اور وہ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ الزام میں نے غلط لگایا تھا, میں اس میں غلطی پر تھا, اس کی عزت جو خراب کی ہے اس کو بحال کر دیں. غیر مسلم پڑوسی کے مرنے پر تعزیت کرنا درست ہے؟ دیکھو, ایک دفعہ توبہ کرتا ہے انسان, دوبارہ پھر وہ گناہ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اعلان کر دیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کی بے عزتی ہوگی, لیکن آئندہ وہ غلطی آپ سے دوبارہ کبھی نہیں ہوگی. اور اگر توبہ کا اعلان نہیں کیا تو پھر بار بار وہ غلطی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دی. غیر مسلم پڑوسی کے مرنے پر تعزیت کرنا درست ہے؟ جی درست ہے, تسلی کے جملے کہے جائیں گے, لیکن اس غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی جو دنیا سے چلا گیا. کیا گھر میں لگی تصویریں رکھنے سے فرشتے نہیں آتے؟ جاندار کی تصویریں گھروں میں لٹکانا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. لوگ اپنے باپ داداؤں کی اور بچوں کی تصویریں کمروں میں لگا کے رکھتے ہیں, شادی کی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں. یہ چہرے کی تصویر کا غیر ضروری استعمال ہے, یہ ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فرشتے نہیں آتے, مطلب رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فرشتوں کو ان تصویروں سے وحشت ہوتی ہے, اور ہمیں تو شریعت کا حکم فالو کرنا ہے. نبی نے اس عمل سے منع کیا, بس رک جائیں. میری بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت نہ گزاروں, شریعت کیا کہتی ہے؟ جو وقت والدین کا ہے وہ ان کو دیں, آپ کچھ نہ کچھ ٹائم والدین کے ساتھ گزارا کریں. بیگم کہہ رہی ہے تو ان کو کہنے دیں. آپ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندی نہیں ہے,
آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کو کی عقل کہتی ہے اور جو شریعت کہتی ہے. اور بیوی کو بتا دیا کریں کہ تمہارا بیٹا بھی جب بڑا ہوگا اس کو بھی یہ کہہ دینا کہ میرے ساتھ ٹائم نہ گزارا تھا. کیا عورت کے لیے ہاتھوں پر نیل پالش لگانا غیر مناسب ہے؟ نیل پالش لگانا جائز ہے مگر نماز کے وقت میں اتارنا واجب ہے. اب جو خواتین نیل پالش لگاتی ہیں اور وضو نہیں ہوتا تو وہ نماز کے وقت کیسے اتاریں گی؟ پھر سستی ہو جاتی ہے, نمازیں قضا ہوتی ہیں. اس لیے منع کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ ایسا کام کیا ہی نہ جائے جو نماز میں سستی اور قضا کرنے کا ذریعہ بنے. اس لیے نیل پالش نہ لگائی جائے. آج کل ایسے کلر آ رہے ہیں جن میں پانی چلا جاتا ہے, تو ان کلروں کا استعمال کیا جائے, جیسے مہندی وغیرہ لگا دی جاتی ہے. میں نے کئی سال نماز نہیں پڑھی, اب کہاں سے شروع کروں؟ ایک اندازہ لگا لیں کہ کتنے سال نہیں پڑھی ہے اور ڈائری میں لکھ لیں کہ فجر کی اتنی نمازیں ہیں میرے ذمہ, ظہر کی اتنی ہیں, اور پھر نیت یہ کیا کریں کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں, اور وہ پڑھ کے کاٹ دیں کہ بھئی ایک فجر کی ہو گئی ہے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا کے نمازیں پڑھ لیں. اور میرا اس پر تفصیلی کلپ موجود ہے, قضائے عمری ہم کیسے پڑھیں, وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. ہم بہن بھائی وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہتے, کیا یہ گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے. وراثت کو تقسیم کرنا واجب ہے کیونکہ لاشعوری طور پر ہم ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں, گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو حکم دے دیا تقسیم کرو تو بس کر لینا چاہیے. نکاح میں والد کی ناراضی ہو تو کیا نکاح کمزور ہو جاتا ہے؟ ابا کو ناراض کر کے شادی مت کریں. ہاں, ابا کر ہی نہ رہے ہوں شادی پھر ایک الگ بات ہے, پھر آپ کا بنیادی حق ہے, لیکن کوشش کریں ابا بھی راضی رہیں, اماں بھی راضی رہیں. باقی اب والد ناراض ہیں تو کیوں ناراض ہیں؟ اگر